اور حج جو ہے یہ فقر کو اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد 3 قسمیں حج کی بیان ہوئی تھیں۔ کون کون سی؟ کہ حج تمتع، حج قران اور حج افراد، 3 قسمیں بیان ہوئی تھیں جو نیت کر کے ہم نے یہاں سے نکلنا ہے۔ پہلے نیت کر لینی کہ ہم نے کرنا کون سا ہے۔ اس لیے جو حج افراد ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم یہاں سے نیت کر کے نکلیں گے احرام باندھ کر، تو اس کے بعد وہاں جا کر طواف قدوم کریں گے، خانہ کعبے کے 7 پھیرے لگا لیں گے اور پھر احرام کی پابندیوں میں ہی رہیں گے۔ اور جب حج کا دن شروع ہوگا 8 ذی الحج کو، تو اسی پابندیوں میں ہم منع چلے جائیں گے۔ باقی طریقہ کار ویسے۔ حج تمتع میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے عمرے کا احرام باندھنا ہے، حج کا نہیں باندھنا۔ عمرے کا احرام باندھ کر ہم نے جانا ہے اور پہلے عمرہ کرنا ہے، احرام اتار دینا ہے، ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر جب 8 ذی الحج آئے گی پھر احرام باندھیں گے اور اس کے بعد باقی حج کے فرائض ادا کریں گے۔ اور حج جو قران ہے اس میں آتا ہے کہ ہم عمرے اور حج دونوں کی نیت کر کے جائیں گے۔ اس لیے جب دونوں کی نیت کر کے جائیں گے، عمرہ کریں گے لیکن احرام نہیں اتاریں گے، وہ 2 دن ہو، 3 دن ہو، 4 دن ہو، ہم مسلسل احرام کی حالت میں ہی رہیں گے۔ یہ ویسے مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا، 3-4 دن کے لیے بالوں میں مسئلہ ہو جاتا ہے، خشکی آ جاتی ہے، مٹی زیادہ پڑ جائے تو میل کچیل جانے آنے مانے میں سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ویسے ہوتا یہ مشکل ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آخری حج کیا تو حج قران ہی تھا، کیونکہ آپ ہدی لے کر گئے ہوئے تھے، قربانی کا جانور لے کر گئے ہوئے تھے، اس لیے آپ نے احرام کی حالت میں رہے اور بعد میں جب 8 ذی الحج آئی تو پھر نیت کی اور منع میں چلے گئے۔ اس لیے یہ 3 قسمیں حج۔ ہاں، اب آ جاتے کہ جو ہم احرام کہتے ہیں، احرام کی 2 چادریں، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں احرام کی پابندیاں، وہ چادروں کی پابندیاں نہیں ہوتی، وہ آپ کی نیت کی پابندیاں۔ جب آپ نے چادریں 2 پہن لی، ان چادروں کو اتارنا مقصد نہیں ہے، ان کو پہننے کے بعد، نیت کرنے کے بعد اب کیا کیا پابندیاں ہم پر آئیں گی ان کو غور و فکر کرنا لازم۔ ورنہ جو 2 چادریں آپ نے پہنی ہیں وہ 10 دفعہ تبدیل کرنے کوئی گناہ نہیں۔ روزانہ آپ اپنی دونوں چادر اتارے نہیں لے لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، روزانہ بدل سکتے ہیں۔ ان چادروں کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ پابندیوں کا۔ کیا آپ کے پابندیاں کیا ہیں؟ اس لیے احرام حج اور عمرے کی نیت کو کہتے ہیں احرام حج یا عمرے کی نیت کو کہتے ہیں، یعنی کسی انسان کے دل میں یہ ارادہ پیدا ہو جانا کہ وہ حج یا عمرہ شروع کرنے لگا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہی ان کاموں سے رک جاتا ہے جو کہ احرام کی پابندیاں کہلاتی ہیں۔ عمرہ یا حج کرنے والا غسل کرے تو مستحب ہے، یعنی جانے سے پہلے غسل کر لے تو مستحب ہے، کیونکہ ترمذی 830 حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم نے احرام باندھنے کے لیے اپنے کپڑے اتارے اور غسل کیا۔ اب ہم نے کیوں کرنا ہے؟ حدیث پاک میں آ گیا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کپڑے اتارے اور غسل کیا۔ بس یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے غسل کرنا ہے ایئرپورٹ پر تو جو ہمارا بیگ ہو جاتا ہے نا، کیا کہتے ہیں، لگج میں، وہ نہ ہو، ہینڈ بیگ میں وہ رکھیے گا اپنے احرام، وہ چلا جائے تو جب آپ نے کپڑے اتارے احرام باندھا تو کپڑے آپ کے ہینڈ بیگ میں رہنے چاہیے۔ اگر احرام ادھر چلا گیا تو پھر آپ کو وہیں سے کہیں نہ کہیں خریدنا پڑے گا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے احرام ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ پہلی بات، غسل کرنا لازم ہے، ضروری ہے، نہ کریں تو کوئی مسئلہ ہے، نہ کیا جائے تو کوئی گناہ تو نہیں، بس ٹھیک ہے۔ کیونکہ کسی نے سمجھانا ہے نا تو پہلے سمجھا دو نا، کوئی پاک گنے کا کام نہیں، ویسے بھی احرام باندھ لیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہم جو ہوتے ہیں نا ذرا تھوڑے سے دیوانے ہوتے ہیں، ہم نے کہنا ہم ساری احرام کی پابندیاں پوری کرنی ہیں۔ احرام، مرد کا احرام کسی بھی رنگ کی 2 انسلی چادریں، سلی ہوئی نہیں، انسلی چادریں ہیں کسی بھی رنگ کی، البتہ زیادہ تر سفید رنگ کا پہنتے ہیں، مگر کوئی دوسرا رنگ منع بھی نہیں ہے۔ البتہ امامہ، ٹوپی، پاجامہ
کرتا کوٹ نہیں پہنے گا، کیونکہ صحیح بخاری 1542 ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حاجی ہے اس کو کس طرح کا کپڑا پہننا چاہیے؟ نبی کریم نے فرمایا نہ کرتا پہنے، نہ امامہ باندھے، نہ پاجامہ پہنے، نہ کوٹ پہنے، نہ موزے پہنے۔ اب ہم کیوں نہیں پہنتے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے نہیں پہنتے کہ میرے نبی نے ساری چیزیں منع کر دی اور خود ان سلی چادریں پہنی، اس لیے ہم وہی پہنتے ہیں۔ مرد حضرات کی بات ہو رہی ہے ابھی، مرد حضرات وہی پہنتے ہیں کہ 2 ان سلی چادریں لیتی ہیں، سر پر بھی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں ٹوپی بھی کوئی نہیں، جوتے بھی کوئی نہیں، وہ کینچی چپل پہننی پڑتی، ٹھیک ہے جی۔ ترمذی 835 میں آتا ہے کہ نبی کریم نے ایک اعرابی کو دیکھا جو احرام کی حالت میں کرتا پہنے ہوا تھا، آپ نے اسے حکم دیا کہ اسے اتار دے، کیونکہ جب سرکار نے یہ حج کیا نا بہت سی چیزیں منع کی ہیں اور ان پر دم نہیں لگایا کیونکہ نیا نیا سکھا رہے تھے، تو بہت سی چیزیں ایسی بھی آپ کو حدیث میں آئیں گی، آپ کہیں گے یار تو پھر اس کا مطلب دم نہیں دینا پڑے گا۔ سرکار نے سکھایا ہے، سرکار نے سکھایا، بعد میں ہم نے اس کی ساری پروگرامنگ کر کے بتا دیا کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اسے کرتا اتارنے کا حکم دے دیا۔ عورت کا احرام صحیح بخاری 1545 حدیث پاک میں آتا ہے سیدہ عائشہ جب حج کرنے کے لیے گئی تو ایک قسم میں رنگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یعنی کہ رنگے ہوئے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، عورت کا لباس جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو عام طور پر وہ پہنتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورتیں احرام کی حالت میں اپنے ہونٹ نہ چھپائیں، نہ منہ پر نقاب ڈالیں اور نہ ورس یا زعفران کا رنگا ہوا کپڑا پہنیں، اور سیدہ عائشہ نے عورتوں کے لیے زیور سیاہ گلابی کپڑے موزوں کے پہننے میں کوئی مذاکرہ نہیں سمجھا، ٹھیک ہے جی۔ عورتیں عام لباس میں وہ موزے پہن سکتی ہیں وہ، اور لیکن کیا ہے چہرہ ڈھکا ہوا نہیں ہوگا۔ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو وہ نا ہیٹ لے لیتے ہیں عورتوں کے لیے، آگے وہ اس طرح نا لگی جالی ٹائپ لگا ہوتا ہے۔ جب نبی کی بیویاں بھی ایسی ہیں تو ہیڈ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہمارا اپنے اندر کا گند ہوگا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کڑی کڑی عورت کس طرح دی ہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہم نے رہنا سنت کے مطابق۔ کسی کی نیت خراب ہے تو بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا، اس لیے کبھی یہ غور و فکر نہیں کرنا کہ یار کوئی دیکھ رہا ہے، ہم نے دیکھنا صرف رب کو ہے۔ وہاں پر رہ کر جو ابزرو کرنے کی بات ہوتی ہے نا، وہ ادھر ادھر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھنا کہ میں کر کیا رہا ہوں، میں نے کیا کرنا، میرے لیے حکم کیا ہے۔ ترمذی 833 رسول اللہ نے فرمایا نہ قمیض پہنو، نہ پاجامہ، نہ امامہ، نہ موزے، الا یہ کہ کسی کے پاس جوتے نہ ہو تو وہ چمڑے کے موزے پہنے، اسے کاٹ کر ٹہنے سے نیچے کر لے، ٹھیک ہے، یعنی انہوں کٹ لے، ٹہنیاں تو تھلے کر لے، اور نہ ایسا کوئی کپڑا پہنے جس میں زعفران یا ورس لگاؤ، اور جو حاجی عورت ہو نقاب نہ لگائے اور نہ دستانے پہنے، دستانے نہیں پانے، جوتی پا لے گی۔ خوشبو، احرام کے کپڑوں کو نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگا سکتے ہیں۔ ابن ماجہ 2926 رسول اللہ نے احرام کے وقت احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگائی۔ آپ ایسی خوشبو لگا سکتے ہیں جس کی خوشبو ہی نہ ختم ہو، اگر ایسی کوئی خوشبو ہو نا جو دیر پا ہوتی، اس لیے آپ لگا سکتے ہیں جس کی خوشبو ختم ہی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کچھ ہوتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں جو سینٹ ہوتا ہے وہ لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں، باڈی اسپرے ٹائپ یہ لگا لے، کیونکہ میں نے یہ فتویٰ پڑھا تھا، انہوں نے کہا اس میں جو آپ کہتے ہیں الکوہل، وہ الکوہل وہ نہیں ہوتی جو شراب میں پڑتی، دوسری وہ اتنی مقدار میں نہیں، وہ ایک ایسا ہی پوائنٹ ہوتا ہے بس، تیسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ دھوپ سے اڑ جاتا ہے، دھوپ سے اڑ جاتا ہے، اس لیے علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ باڈی اسپرے وغیرہ لگا سکتے ہیں۔ احرام کی ایک چادر کاندھوں پر لی جاتی ہے، دوسری نیچے باندھی جاتی ہے۔ اس میں مرد کو یہ یاد رکھنا ہے کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہوتا ہے، اس لیے اس میں احتیاط کرے، نیچے والی چادر اس طرح باندھے کہ چلنے میں کوئی مشکل محسوس نہ ہو، اور کئی وہ باندھنے کے طریقے بتائے ہوئے ہیں جن میں نہ شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ سیدھی باندھی ہو نا تو چلنے میں کوئی مسائل ہو جاتے ہیں، یا بندہ سجدہ کرے تب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو کچھ افریقی لوگ تھے، کوئی افریقی لوگ تھے، انہوں نے بہت کم جو نا یہاں تک پہنا ہوا تھا، کپڑا بڑا چھوٹا لیا ہوا تھا، تو بعض اوقات میں نے خود محسوس کیا کہ ان کی شرمگاہیں نظر آ رہی، وہ اس طرح باندھا ہوا نہیں تھا، جب ایسے اوپر کرتے تو شرمگاہیں نظر آ جاتی تھی، وہ ایسی کیا کہتے ہیں طریقے سے نہیں باندھا گیا تھا۔ تو ہم نے احتیاط کرنی ہے کہ طریقہ بھی سیکھ کر جانا چاہیے، کس طریقے سے باندھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔
احرام کی چادریں آپ روزانہ بدل سکتے ہیں، احتلام ہونے پر بدل سکتے ہیں، مگر احرام کی پابندیاں وہی رہیں گی، وہ نہیں بدل سکتے۔ احرام باندھنے والا اپنا سر، منہ اور پاؤں کی اوپر والی درمیانی ابار والی ہڈی ننگا رکھے، یعنی کینچی چپل پہنے گا، جسم کا کوئی بال یا ناخن نہیں کاٹے گا، حتیٰ کہ وضو کرتے ہوئے داڑھی اور سر کا مسح بھی احتیاط سے کرے گا۔ میں طریقہ دستا ہوں، میں کیا اینج کر کے ہاتھ پانی لو، اے لا دو، چوتھائی سر کا ہو گیا، چوتھائی سر کا فرض ہے نا، چوتھائی سر کا ہو گیا۔ داڑھی کو ویسے ٹوٹی کے نیچے رکھو، بس ایسے، اینجن نہیں کرنا بس، کیونکہ بال نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ ہر وہ کام ہم نے احتیاط سے کرنا ہے جس میں بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو یا میل اترنے کا اندیشہ ہو۔ ایسے میلا کچیلا رہنا پسند ہے، ورنہ الطہور نصف الایمان ہے، لیکن یہاں پر میلا کچیلا حاجی رب نو بڑا پسند ہے، جہدے منہ چ بھی بدبو آتی ہوئے، کپڑے چ بدبو آتی، کہتے اے چنگا لگتا اج اینج رہنا۔ اچھا، جسم کا کوئی بال یا ناخن نہیں کاٹے گا، تک وضو کرتے ہوئے داڑھی اور سر کا مسح بھی احتیاط سے کرے گا۔ خوشبو والی کوئی چیز نہیں استعمال کرے گا، چاہے وہ ٹیشو پیپر، جو گلے ٹیشو پیپر نہیں ہوتے ہو، یا خوشبو والا صابن ہو۔ ہاں ایک بات یاد رکھیے گا، کچھ بندے کو جب ریشز ہو جاتے ہیں نا، تو اس وقت میں کریمیں ملتی ہیں، آپ جس بچے کو یہ پرابلم ہو نا ریشز کا، وہ کریم استعمال کرے، وہ خوشبو والی نہیں ہوتی، ویسلین ٹائپ سمجھ لو، وہ جو ویسلین ریشز پہ تو نہیں لگائی جاتی، بتانا پہ وہ ایسے کریمیں ہوتی ہیں جو لگائی جاتی ہیں تو وہ ذرا ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ خوشبو نہیں ہوتی، اس لیے وہ پوچھا بھی جاتا ہے، ہاں جی میں نے یہ چاہیے جی خوشبو نہ آتی ہو، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کئیوں کو ریشز پڑیں گے، کئیوں دے ہڈیاں دے ہوتے نا ذرا پرابلم ہوئے گی۔ مجھے یاد پڑتا ہے وہ ارشد بھائی تھے نا، میں ان کو دیکھتے ہو نا مجنون بن گیا، جوان بن گیا سمجھ لیں، یہ انہوں نے محنت کرنے کا شوق سی۔ میں نے کہا ہاں بھائی صبح کیا پروگرام ہے؟ کہتے جی ہم نے غار ہرا چڑھنی ہے۔ میں کہا میں بھی چڑھنی، یہ گئے، میں بھی چڑھ گیا، چڑھ کر آگے، پھر میں کہ رات کو کہتے عمرہ کرنا ہے، میں کہا چلو عمرہ کر لیتے ہیں، میں نے عمرہ کر لیا۔ دوسرا دن ہوا، میں نے کیا کرنا ہے؟ صحیح او چڑھنا ہے، غار سور چڑھنی، غار سور چڑھ گئے۔ میں کہا شام کو کیا کرنا ہے؟ کہتے صحیح جی عمرہ کرنا ہے، عمرہ کر لیا۔ اچھا جب میں نے عمرہ کر لیا نا، میں اپنے پاؤں کو دیکھوں، میں نے کہا یہ پھولے پھولے ہیں، ایک تو پاؤں پھلے ہوتے ہیں نا، ایک جگہ سے نا یہاں سے ایسے کر کے ماس ابھر گیا، ماس جو ہے نا وہ گرم ہو کے نا پھول گیا۔ اچھا میں کہ یار یہ کو پتہ لگا کہ وہ چل کے پائے نا، تو اسی نہیں چلے ہو کہ تھوڑا حال ہے ہو گیا۔ اچھا میں نے کیا کیا، میں نے اسے کاٹ کر نا کریم لگا لی، لیکن ہوا یہ کہ جب میں صبح فجر کے لیے اٹھنے لگا نا، میرے پاؤں شل ہو چکے تھے، آپ یقین مانے میں ایک قدم نہیں چل سکتا۔ اور میں رو پڑا، میں کہ یا اللہ میں تو عمرہ کر، میں تو اتنے آ کے طواف کرنے سے میں نہ ہوئی کی۔ کبھی کبھی بندہ جوان ہو جاتا نا جنون میں، تو ذرا دھیان نال اپنے آپ کو بچا کر، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ پھر میں نے کہا میں تڑی کھلیاں لا دیے، اچھا ایسے ہاتھ لگائے، نہ ہاتھ بھی نہیں لگتا، ایک تو ہاتھ لگانا ایسے کرے، درد ہوتی اتنی شدید درد، میں کہ نہ وہ آبد وہ تھا، اس کے ساتھ میں اینج کر کے وہ مسجد حرام دے کول گیا، باہر ہی نماز پڑھی، پھر انہوں نے اینج کر دے ہی آ گیا، میں تو آرام کری۔ اللہ نے کہا اتنا نہیں کام کرنا، تو بڈھا آدمی تیرا ہی کام ہے۔ جب بعض کو بندوں کو دیکھ کر جذبہ چڑھ جاتا ہے نا، تو اپنا خیال خود رکھنا ہے بھائی، اپنی طبیعت کے مطابق کھانا جائے، کسی پر نہیں نظر رکھنی۔ اچھا جی، ہر حرام کام جس کا تعلق زبان سے ہے، یعنی غیبت، چگلی، گالی اور شرمگاہ ہے، اس سے بچنا ہے۔ صحیح بخاری 1542 حدیث، کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے جس میں زعفران یا ورس لگا ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو حاجی اپنا سر دھو سکتا ہے لیکن کنگا نہ کرے، سر دھو سکتا ہے، وہ صابن دے نال نہیں، سر دھو سکتا ہے، کنگا نہ کرے، بدن بھی نہ کھجلانا چاہیے، اور جوں اور سر اور بدن سے نکال کر زمین پہ ڈالی جا سکتی، ماری نہیں جا سکتی۔ آپ کہیں جوں ہے، ایک صحابی آئے حضور کے پاس، جمعہ ڈگ دیاں پہ، صحابی تھے، کہ سرکار میں مصیبت پھنس گیا۔ سرکار نے دیکھا انج کر کے تو جمعہ سے سرکار نے میں تو ٹنڈ کرا دیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گندگی کی وجہ سے، کیونکہ میل کچل آ جاتی ہے نا، تو صاف نہیں کیا جاتا، تو آپ کے سر میں جوئیں پڑ جائیں، تو وہاں پر کوئی بھی ایسا مس ہیپ ہو سکتا ہے جس پر آپ کہیں کہ میرے نہ انج کیوں ہے۔ آپ نے صرف یہ یاد رکھنا ہے کون سی چیزیں ضروری ہیں، وہ پوری کرتے جانی ہے، طبیعت جیسی مرضی ہو، چاہے آپ کو شدت کا بخار بھی آ جائے، آپ نے احتیاط کرتے ہوئے بس گزر جانا، اور اجر آپ کو صرف اور صرف اللہ کے قرب کی صورت میں چاہیے اور اللہ کی بخشش کی صورت میں چاہیے۔ بس کھیل ایسا کھیلنا ہے کہ اللہ کو ہم پسند آ جائے۔
ٹھیک ہے جی. تو کیونکہ ترمذی حدیث پاک میں آتا ہے کہ موذی جانور جو حرم میں حال تھے یا حرام میں بھی مارے جا سکتے ہیں، جیسے چوہا، بچھو، کوا، چیل، کاٹ کھانے والا کتا، سرکش درندہ، یہ مارے جا سکتے ہیں. ابن ماجہ 2923 حدیث ہے، ایک شخص نے اونٹ گم ہونے پر غلام کو مارنا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ حاجی کیا کر رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو غلام کو اونٹ دیا ہوا تھا تو اونٹ گم ہو گیا، تو انہوں نے اسے ذرا مارنا شروع کر دیا. اب سرکار نے سمجھا اے دیکھو حاجی کی کرتا، حاجی کی کرنے لگا، کیونکہ وہ وہاں پر ایسا نہیں تھا، غصہ کرنا تو تھا ہی نہیں. آپ نا سارے کے سارے جنہوں نے حج کرن جانا ہے اے 2-3 مہینے نا اے دیکھو گھر غصہ تو نہیں کرتے، غصہ کرنا بند کر دو، پریکٹس کرو تاکہ تمہیں پتہ لگے تھی اتنے بھی غصہ نہیں کرو گے. اگر اتنے گھر غصہ کرتے پھر اتنے بھی کر لو گے. گھر باہر نہیں، گھر غصہ نہیں کرنا، گال نہیں کرنی. اور کہا جی میں حج کی پریکٹس کرتا. یہ ہیں ہمارے احرام کی پابندیاں جن میں ہم نے رہنا ہے. جب بھی ہم نے احرام باندھ لینا ہے. آپ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتا ہے. موذی جانور کیا ہے؟ جب ہم عرفات کے میدان میں گئے نا، اندھیرا تھا، مچھر بہت تھا اور بڑا بڑا موٹا مچھر تھا. اب پاؤں بھی ننگا، سر بھی ننگا. آپ یقین مانیں وہ بیٹھ جاتا سے بس انج کرتا سے ادھر آدھر بس انج، کیونکہ انج بھی نہیں کرتے مر نہ جائے. وہ یہ جو سمجھ لیں کہ 2-3 گھنٹے تھے نا ہمارے صبح ہونے سے پہلے، وہ ایسے ہی تھے کہ مچھر بھی پاؤں میں خون چوس رہے، کان پہ کوں یا تیری موج لگی، کیونکہ سر پر کپڑا بھی نہیں لے سکتے، سر بھی ننگا تو یہ بھی ننگا ہوتا ہے. یہاں اوپر سارا کمبل لے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھ لے پا اتنے اسی تو کوئی نہیں لائی، پوچھ لیں گے بھی موسپل لا لیے وہ خوشبو ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ خوشبو ہوتی ہے وہ کپڑے تے لان والی نہ ہوئے گی. مولوی صاحب اس بارے پوچھتے پھر پتہ کر لیتے ہیں جی موسپل لا سکتے ہیں کنا کنا دے ہوتے سارے لان. ویسے میرے خیال سے تو نہیں ہونا چاہیے، یہ برداشت کرنا پڑے گا. میرا خیال یہ ہے جیسے جمعے برداشت کرنی پڑتی ہیں یہ بھی برداشت کرنا پڑے گا، لیکن پھر بھی اس کا مسئلہ پوچھ لیں گے. اچھی بات ہے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا نا. تحقیق کر لینی چاہیے کہ یار ہوا. میں نے تو اپنا بتا دیا کہ مچھر صاحب بڑا خون چوستے تھا، ایسے چپ کر کے بیٹھے رہنا. ٹھیک ہے نہ پا اس ٹائم حاجی ہے سن برداشت کرنا آتا. جی کسی اور کو کوئی سوال؟ میل نہیں، مٹی دھونی ہے نا بیٹے، میل نہیں اترتے. یاد رکھیے گا آپ جب بھی آتے ہاتھ دھو لیں چیک کریں، اس کے بعد صابن سے ہاتھ دھویں، مٹی تب اترے گی. جو میل ہوتی ہے وہ ایسے ہاتھ دھونے سے نہیں اترتی، وہ صابن سے ہاتھ دھوئیں گے تو اترے گی، آپ کو پتہ لگ جائے گا مٹی ہے. جیسے آپ کپڑا ویسے دھو لیں اس کے بعد آپ سرف کے ساتھ دھوئیں تو میل نکل آئے گی. ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ جو میل کچیل ہے نا ابھی بھی ہوگی ہمارے ہاتھوں پر، کیونکہ جو ہمارا ماحول ہے نا اس میں ہو جاتا ہے، محسوس ہوتا ہے. یہ ویسے دھونے سے نہیں ہاتھ ختم ہوتا، یہ ہوتی ہے جب آپ صابن لگائیں. میں تو کیا یہ تو میں نے پہلے بتا دیا. وہیں سے دھو کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، دوبارہ چینج کر لیں، 10-12 کر لو. اس لیے تو 2 لے کر گئے ہوتے ہیں نا بیٹے، تو یار ایک خراب ہو گیا دوسرا بن لا. میرا خیال ہے 2 میں لے کے جانے چاہیے، دونوں لے کر جانے چاہیے. جو تولیے والے وہ نیچے باندھ لیں، جو دوسرا اوپر لے لیں. اگر جب تنگ کرے ایک نیچے باندھ لیں دوسرا اوپر کر لیں. کون سا؟ نہیں میں تو اکثر تولیے والے لے کر جاتا ہوں. ایک تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ پانی جذب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ جو ہوتا ہے نا دوسرے والا کاٹن والا جو دوسرا وہ تسی اینج ہی کرتے رہتے ہو، کیونکہ کلتے سے لانا نہیں نا، بکسوا لاندے نہیں، وہ اینج ہی کرتے رہتے ہیں، ایجے کر وہ تھلے ہی اترتا رہتا ہے. یہ اس طرح کر لیتے نا جب چلتا رہتا ہے. تو اس لیے میں اکثر و بیشتر یہ تولیے والے لے کر جاتا ہوں. اس لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ گرمی بہت شدید ہے، بھاری چیز پھر بھی اچھی رہتی ہے بنسبت اس کے جو آپ عام کپڑا پہنیں گے نا گرمی میں، وہ جب آپ کو دھوپ لگے گی نا وہ عام کپڑا جو ہے نا اس کے اندر سے گزر کر لگے. تولیے والا ہوگا پسینہ آئے گا آپ کو، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کو جو ہے نا برداشت کی قوت وہ ٹھیک رہے گی. آپ نے کبھی غور و فکر کیا ہوگا جب بھائی صاحب جب صحرا میں چلنے والے موٹے کپڑے پا کے چڑھتے سے، بریک نہیں پاتے سے، موٹے کپڑے تاکہ وہ گیلے ہو جاتے نا جب تو وہ ہوا لگتی ٹھنڈ لگتی.
وہ اس لیے نا موٹے پہن کر جاتے تھے. یہ اس لیے میرا زیادہ حال ہے کہ اگر آپ نے لینا تو دونوں لے لیں, ایک کتے رکھ لو تھلے, ایک کتے چک کر کو میں تھلے پان لو, کوئی فرق نہیں پڑتا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.